هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر ان آیات کو شامل سلسلہ کر کے ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جن کا تعلق فقہی احکامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے عنوانات موجود ہیں، دیگر عنوانات کے ساتھ ساتھ بطور خاص ازدواجی زندگی کے تعلق سے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سلسلوں سے اسی طرح کی کچھ آیات ہمارے سلسلے میں شامل رہیں، ہم نے مختلف احکام ان کے تحت سنے، مختلف قسم کے نکات سنے۔ آج 2 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے طلاق اور خلا کے حوالے سے اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان 2 آیات کے تحت کن موضوعات کو شامل سلسلہ کرتے ہوئے ان پر بحث کی جائے گی، ان پر گفتگو کی جائے گی، آئیے ان موضوعات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیات مبارکہ کے تحت زیر بحث لائے جانے والے موضوعات۔ آیت نمبر 229 کے ابتدائی حصے کا شان نزول۔ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے اور اس طلاق کی تعداد زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ازدواجی زندگی کے لیے سنہرا اصول ہے۔ آیت نمبر 229 کے دوسرے حصے کا شان نزول۔ خلا اور طلاق کے درمیان کیا فرق ہے اور خلا کے امتیازات کیا ہیں؟ 3 طلاق دینے کے بعد سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کا واحد راستہ قرآن پاک نے کیا بتایا ہے؟ حلالہ کے تعلق سے افراط و تفریط پر مشتمل باتوں کا جائزہ۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی طرف، دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی روشنی۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے
تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ طلاق کی کوئی بھی تعداد مقرر نہیں ہوتی تھی۔ شوہر طلاق دے دیتا، پھر دوبارہ رجوع کر لیتا عدت میں، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے کسی شخص نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ ساری عمر تمہیں یوں باندھ کر رکھوں گا اور اذیت پہنچاتا رہوں گا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو مجھے بڑی اذیت پہنچے گی۔ تو اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، شوہر کو وہ طلاق دینے کا اختیار جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ ہے صرف۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، ایسی طلاق کا اختیار شوہر کو 2 دفعہ حاصل ہوگا، اور اس کے بعد جب تیسری دے گا تو پھر اسے رجوع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ 2 طلاق دینے کے بعد، مطلب 1 طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاق دینے کے بعد شوہر کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو اسے رکھ لے اچھے طریقے سے، رجوع کر لے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے، شوہر کے ساتھ جب وہ نکاح میں آ جاتی ہے، تو 4 ایسے عوامل ہیں کہ جو اس کے نکاح کو ختم کرتے ہیں۔ ایک طلاق ہے، دوسرا خلا ہے، تیسرا فسخ نکاح ہے۔ طلاق اور خلا اس کا اختیار شوہر کو ہے، اور جو فسخ نکاح ہے یہ قاضی کے پاس جا کر ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے شوہر کی فوتگی۔ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تب بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کئی قسمیں ہیں طلاق کی، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 3 قسمیں ہیں طلاق کی۔ ایک طلاق وہ ہے کہ جس میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق الفاظ کی نوعیت اور تعداد سے ہے۔ بعض اوقات لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ طلاق رجعی کے الفاظ نہیں کہلاتے بلکہ بائن کے الفاظ کہلاتے ہیں۔ طلاق بائن ایک بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی، لیکن طلاق رجعی جو ہے وہ بھی ایک بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔ فرق یہ ہے کہ طلاق بائن اگر ہو جائے تو بغیر نکاح کے رجوع نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ وہ 1 طلاق ہوئی ہو۔ طلاق رجعی کے اندر شوہر دوران عدت نکاح کر سکتا ہے۔ 1 طلاق دی ہے رجعی، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی حاجت نہیں۔ 2 طلاق دی ہے، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، نکاح کی حاجت نہیں۔ لیکن طلاق بائنہ یا طلاق رجعی اگر 2 پائی گئی تھیں اور عدت گزر جاتی ہے، مطلب بائنہ میں تو عدت میں بھی اگر رجوع کرے گا تو نکاح کرنا پڑے گا، اگر رجعی تھی یا بائنہ تھی، عدت گزر جاتی ہے تو اب بہرحال نکاح اسے دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ اور 2 طلاقوں کے بعد جس صورت میں نکاح سے رجوع ہوتا ہے اس صورت کے اندر شوہر کا جو عدد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی 2 طلاق کا جو حق اس نے استعمال کر لیا، نکاح کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ریفریش ہو جائے گا، دوبارہ سے 3 طلاقوں کا اسے اختیار مل جائے گا، نہیں۔ جو 2 کا عدد کم ہو چکا ہے وہ 2 کا عدد دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اب 1 طلاق کا اسے اختیار رہے گا۔ اب اگر تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو یہ اختیار بھی اس کا ختم ہو جائے گا، اور اب جو ہے وہ سابقہ بیوی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صورت قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے، اور اس کے متعلق جو تفصیل ہے اسی آج کے ہی سلسلے میں ہم بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 اسی سے متعلق ہے۔ اب ہمارا دوسرا عنوان یہ تھا کہ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے اور اس طلاق کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ طلاق کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس کی نوبت آئے کہیں پر کسی گھر میں، لیکن اگر کہیں ایسی نوبت آ جاتی ہے
تو اپنے طور پر ہم تو کیا فیصلہ کریں گے؟ ایک عام فارغ التحصیل، ایک مسجد کا امام، ایک عام عالم بھی بسا اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ طلاق رجعی ہوئی ہے یا بائن ہوئی ہے، ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی ہے یا تین ہوئی ہے۔ تو طلاق کا مسئلہ جب بھی ہو دارالافتاء ہی سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ طلاق کے معاملات کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی سنہرا اصول بیان فرمایا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ بیویوں کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر انہیں چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب یہاں جو بات ہمیں سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب تک نکاح میں رہے اس کے حقوق ہیں، صرف اتنا نہیں ہے، یعنی اس کے حقوق تو عدت تک باقی رہتے ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جس کا تعلق عدت کی تکمیل تک ہوتا ہے، یعنی شوہر جو ہے دوران عدت نفقہ فراہم کرے گا، رہائش کی جگہ فراہم کرے گا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جو دو باتیں یہاں پر بیان کی ہیں کہ طلاق دینے کے بعد اگر شوہر رجوع کرنا چاہے اور اچھے طریقے سے رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کرے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا بالکل پھیلی ہوئی ہے، جب بھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو معاملات تنازعات پر، جھگڑوں پر، آپس کی لڑائیوں پر لازمی طور پر پہنچ جاتا ہے معاملہ، اور پھر جب طلاق واقع ہوتی ہے تو طلاق واقع ہونے پر جو اختتام ہو رہا ہے اس نکاح کے معاملے کا، وہ اختتام لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے بڑا ہی برا ہوتا ہے۔ بعض ظالم لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کا سامان چھپا لیتے ہیں، مطلب جہیز تو لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے، طلاق جب ہو جاتی ہے تو جہیز اسے واپس دیا جاتا ہے، اس کا سامان چھپا لیتے ہیں، سامان توڑ دیتے ہیں، مختلف طرح کے تقاضے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہمارا اتنا خرچہ ہوا اور یہ ہوا اور فلاں ہوا۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے، اور اگر طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر بھی ہمیں احسان کا درس دیا ہے۔ یہاں لفظ احسان آیا ہے، لفظ عدل نہیں آیا۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت غصہ ہوتا ہے اور جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، طلاق کیسے ہو سکتی ہے۔ حالات بن جاتے ہیں، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے حالات بن جاتے ہیں، اور بندے کو جو ہے وہ علیحدگی کرنے میں ہی عافیت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات یہ عافیت دو طرفہ نظر آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک طرفہ سوچ ہوتی ہے۔ لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ علیحدگی میں بہتری ہے، بعض اوقات لڑکے والے سمجھتے ہیں علیحدگی میں بہتری ہے۔ تو بہرحال اگر اس موقع پر بات عدل کی جائے گی کہ جناب ہمارا یہ بھی کرو اور ہمارا یہ بھی کرو، فلاں بھی کرو، تو جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ یہاں احسان سے کام لینا پڑتا ہے، کچھ بھولنا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور ٹھیک ہے زندگی اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے، لیکن ان تنازعات کے اندر ٹینشنیں بڑھتی ہیں، والدین وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لڑکی اس طرح کے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ یہ نوبت آ گئی تو اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ آسان انداز میں طلاق کے مراحل جو ہیں اس کا وقوع پذیر ہونا چاہیے، اور اس موقع پر لڑائی جھگڑا، جہالت، تو میں کورٹ بازیاں، مقدمے بازیاں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی کی رفتار کو بندہ آگے دیکھ کر تیز کرتا رہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے مڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو نقصان پہنچا ہے اس کے سوچنے کا بھی بسا اوقات فائدہ نہیں ہوتا۔ بندہ خود ہی اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنی صحت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر طلاق ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں لازم آتی ہے وہ ہوتا ہے ہر شخص کو وجوہات بتانا، اور پھر ہر فریق یہ کوشش کرتا ہے کہ میں
دوسرا جو فریق ہے اسے زیادہ سے زیادہ بلیم دوں، زیادہ سے زیادہ اس پر الزامات آئیں، زیادہ سے زیادہ اسے برا بھلا قرار دیا جائے۔ لڑکی والے سوچتے ہیں ہم نے لڑکی کا کہیں اور رشتہ کرنا ہے، ہم اگر اپنی خامیوں کو بیان کریں گے تو ہمارا رشتہ کیسے ہوگا؟ جناب تھوک کے حساب سے لڑکے کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یا لڑکے والے اپنے اوپر کوئی الزام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور تھوک کے حساب سے یہاں لڑکی کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یوں الزامات در الزامات کا ایک اتنا وسیع سلسلہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اس موضوع کے علاوہ مہینوں مہینوں گھروں میں کوئی اور موضوع ہی نہیں ہوتا۔ لوگ آتے ہیں وقتی طور پر، آنے کے بعد اپنی جو ہے وہ مصروفیات پوری کرتے ہیں، سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بول دیں گے، ہو سکتا ہے ڈھارس بھی دے دیں، یہ سب وقتی طور پر ہو جائے گا، بعد میں کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسا ہوا۔ تو شروع کے اندر تجسس ہوتا ہے اور بعد میں بہرحال جان بوجھ کر اس معاملے سے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ جان چھڑائے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اگر پہلے ہی عقل مندی کا مظاہرہ کر لیا جاتا، دانش مندی کا مظاہرہ کر لیا جاتا اور معاملات کو احسن انداز میں ڈیل کیا جاتا تو نہ آپ کی بدنامی ہوتی، نہ دوسرے کی بدنامی ہوتی۔ کیا اس موقع پر وہ روایات یا وہ تعلیمات جو شریعت کی ہیں دوسرے کے عیب کو چھپانا، کیا وہ تعلیمات اٹھ جاتی ہیں؟ نہیں، یہی تو وہ موقع ہوتا ہے کہ بندہ صبر کرے، جو بھی واقعات رونما ہوئے دوسرے کے عیب کو چھپائے اور اپنے اچھے مستقبل کی تلاش کے لیے سرگرداں ہو۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہتر جزا عطا فرماتا ہے، بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نقصان پہنچا ہے کسی بھی فریق کو، صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا، اپنا شکوہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پیش کرے گا کہ جو نقصان پہنچا سو پہنچا، مزید اللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے وہ بہتری عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، تو یوں غیب سے بھی مدد ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت ہی سنہرا اصول یہاں بیان ہوا کہ فرمایا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، کہ بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور چھوڑنا ہے تو بھی احسان سے کام لو، اچھے طریقے سے چھوڑو۔ طلاق دینے پر جو جہالت کے معاملات ہوتے ہیں یہاں اس کا بڑی واضح انداز میں رد بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں یہ حلال نہیں ہے کہ جو مہر دیا ہے وہ واپس لینا چاہو۔ طلاق کے اندر مہر واپسی نہیں ہوتا، مہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بھی وجوہات ہوئی ہوں طلاق ہونے کی، اگرچہ کہ لڑکی کا قصور ہو، اس کی بنا پر طلاق دی گئی ہو، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ طلاق ہونے کے بعد شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا مہر طلب کرے۔ ہاں ایک صورت ہے، آگے ارشاد ہوتا ہے إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر مرد اور بیوی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں رہتے ہوئے نبھا نہیں سکیں گے۔ اللہ یقیمہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ یہ دونوں افراد یہ سمجھیں کہ اب جو شریعت کی حدود ہیں اس میں رہ کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت مال دے کر آزادی حاصل کرے، نکاح کے خاتمے کو چاہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو تعلیمات بیان ہو رہی ہیں اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 229 کا دوسرا حصہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا حضرت جمیلہ بنت عبداللہ، ایک روایت میں ایک اور صحابیہ کا نام بھی آیا ہے۔ بہرحال حضرت جمیلہ بنت عبداللہ ہی کو اکثر مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ ان کے متعلق آیت مبارکہ کا یہ حصہ نازل ہوا، اور ماجرا یہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک دن یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مجھے
دینی اعتبار سے ان کے دین میں کوئی کمی نظر آتی ہے، نہ ان کے خلق میں یعنی حسن اخلاق میں مجھے کوئی کمی نظر آتی ہے، لیکن میں کفران نعمت کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ ماجرا یہ تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت نہیں تھے، تو فرمایا یعنی یہ عورت بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتی ہیں کہ یہ بااخلاق ہیں، دینی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی اس خامی کی وجہ سے میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ یہاں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کی محبت کیا کرتے تھے اور وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بہرحال بات یہاں تک پہنچی، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ انہیں دیا ہوا تھا مہر کے طور پر، تو بات یہاں پہنچی کہ ٹھیک ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ واپس دیں گی اور حضرت ثابت انہیں اپنے نکاح سے آزاد کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ اور یہ ماجرا اور یہ جو صورت بیان ہوئی یہ خلا کہلاتی ہے۔ خلا یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنا مہر چھوڑ کر کوئی اور مال دے کر مرد سے آزادی چاہے، اس صورت کو خلا کہتے ہیں۔ اب بات یہ کہ خلا اور طلاق کے درمیان کیا فرق ہے؟ خلا اور طلاق کے درمیان ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ خلا عورت کے مطالبے پر ہوتا ہے، طلاق جو ہے وہ مرد دیتا ہے۔ ہمارے ہاں طلاق میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اس میں عورت جو ہے مطالبہ کرتی ہے تو مرد طلاق دے دیتا ہے۔ اصل جو فرق ہے وہ ہے صورت کا، صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں عورت کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز دے کر آپ سے خلا لے رہی ہوں، نکاح سے آزادی لے رہی ہوں، تو مرد اس بات کو قبول کرتا ہے۔ عورت کی آفر اور مرد کا ایکسیپٹنس یا مرد کی آفر عورت کی ایکسیپٹنس ایک ہی مجلس میں ہو اور معاوضے کا ذکر ہو، خلا کے الفاظ ہوں، بعض اور الفاظ بھی فقہاء نے بیان کیے ہیں، تو ان الفاظوں کے ساتھ خلا واقع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، نکاح کی جو گرہ ہے، جو نکاح ہونے سے ایک بندھن قائم ہوتا ہے اور ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو جو کھولنے کی پاور ہے، جو نکاح سے آزادی کا جو پاور ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بِیَدِهِ، وہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ عورت یک طرفہ یہ اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے جاؤ میں مہر چھوڑ رہی ہوں، آج سے میرا نکاح ختم، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی جرگہ آ کر بیٹھ جائے اور وہ ایک طرفہ فیصلہ کر لے کہ جناب ٹھیک ہے آج سے نکاح ختم، کھلا ہو گیا تمہارا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ شوہر قبول کرے گا، شوہر اپنا وہ پاور استعمال کرے گا، جب جا کے خلا واقع ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں سے لے لی وہاں سے لے لی خلا ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک شوہر نہ دے خلا واقع نہیں ہوتی۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمہ موقف ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب خلا واقع ہوتی ہے تو وہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد نکاح کے ذریعے دوبارہ سے نکاح اس عورت سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طلاق کے حکم میں ہوتی ہے۔ خلا کے حوالے سے چونکہ معاوضہ دینا اور فدیہ دینا، کوئی مال دینا ایک بنیادی چیز ہے۔ عورت اس طرح کی کوئی چیز دے کر خلا اور علیحدگی حاصل کرتی ہے، پھر اس کے تعلق سے بھی مختلف احکام ہیں۔ کہاں یہ ہے شوہر کے لیے جائز ہے کہ کتنا لے اور کتنا نہ لے، جتنا مہر دیا ہے اتنا تو وہ عاملات میں لے سکتا ہے، اس سے زیادہ لینے کی کراہیت واقع ہوئی ہے۔ بعض اوقات شوہر کو جو ہے وہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو وہاں بھی مختلف صورتیں ہیں کہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال کے اندر۔ بہرحال دین اسلام نے نکاح قائم کرنے کے طریقے ہمیں بیان فرمائے، اس نکاح کو ختم کیسے کیا جائے گا اس کے طریقے بھی ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے، اور ہر ایک طریقے کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف احکام ہیں۔ بات ہے ایکسپرٹیز کی، بات ہے مہارت کی۔ ہر شخص نہ تو اس طرح کے مسائل میں گفتگو کر سکتا ہے،
نہ اس طرح کے مسائل میں کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے۔ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہی اس طرح کے مسائل بتاتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ درپیش آئے تو دارالافتاء سے لازمی رجوع کرنا چاہیے۔ اٹکل پچو سے یا یہاں سے وہاں سے پوچھ کر مسائل پوچھ لینا کافی نہیں ہوتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر اللہ نے چاہا تو بیان ہوگی۔ قرآن کی روشنی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ اگر دوسرا اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230۔ اب جو دونوں آیات مبارکہ ہیں ان کا ربط سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آیت مبارکہ 229 شروع ہوتی ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی جو ہے وہ دینے کا جو اختیار ہے شوہر کا وہ 2 دفعہ تک ہے۔ 2 دفعہ کے بعد پھر تیسری دفعہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ رجوع نہیں کر سکے گا۔ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی۔ آیت نمبر 230 میں اسی کانٹینٹ کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے جو اگلی بات تھی اس کا بیان ہوا، اور فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت اس شوہر پر اب حلال نہیں رہ سکتی۔ 2 طلاق تک رجوع کا اختیار تھا، نکاح کے ذریعے یا بغیر نکاح کے رجوع دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ بعض جگہ پر صرف نکاح کرنا ہوگا، بعض جگہ پر نکاح کے علاوہ بھی رجوع ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی۔ لیکن جب تیسری طلاق دے دیتا ہے شوہر فَإِن طَلَّقَهَا، تو قرآن پاک کیا فرما رہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب شوہر کے لیے یہ بیوی حلال نہیں رہی۔ اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ 3 طلاق دے دیتے ہیں، پتہ ہے کہ جناب 1 2 3 دی ہے، اگر ایک انگلی پر چھری مطلب کہ پھیری جائے تو 1 انگلی کٹتی ہے، 2 انگلی پر پھیری جائے تو 2 انگلیاں کٹتی ہیں، 3 پر پھیری جائے تو 3 کٹتی ہے، اگر 1 تھپڑ گال پہ لگے تو 1 کہلاتا ہے، 2 لگے تو 2 کہلاتے ہیں، 3 لگے تو 3 کہلاتے ہیں۔ لیکن 3 طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے عجیب و غریب کہ بعض شوہر یہ چاہتے ہیں کہ لفظ تو وہ 3 بولیں اور حکم یہ دیا جائے ان کو، نہیں جی 3 کے عدد سے 1 کا حکم ثابت ہوگا۔ یہ ایک عقلی طور پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس 3 عدد کے استعمال کی پاور موجود ہے، آپ 1 عدد کا استعمال کیجئے، 2 عدد کا استعمال کیجئے، جب اس کا موقع آتا ہے آپ 1 عدد کا استعمال نہیں کرتے، 2 کا استعمال نہیں کرتے، آپ 3 طلاق دیتے ہیں، مختلف اوقات میں دیتے ہیں یا ایک مجلس میں دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی 1 طلاق کا حکم دیا جائے۔ تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ 3 طلاق دے کر 1 طلاق کا نتیجہ نکالا جائے، بلکہ 3 طلاق جب
شوہر دے گا تو 3 ہی کا حکم آئے گا۔ اور قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ عورت حلال نہیں رہے گی، یہ عورت اب حرام ہو جائے گی۔ عدت گزار کر یہ جہاں چاہے نکاح کرے، آزاد ہے۔ جب آپ نے 3 ہی طلاق دے دی ہے، سوچنا تو اس وقت چاہیے تھا جب 1 دیتے یا 2 دیتے، جب آپ نے سوچا ہی نہیں اور 3 دے دی تو اب عورت آزاد ہے۔ دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، دونوں آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ عورت جس سے چاہے نکاح کرے، مرد جس سے چاہے نکاح کرے۔ لیکن اگر یہ دونوں واپسی چاہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے صرف اور صرف ایک راستہ بتایا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ راستہ بتایا ہوتا تو علماء ایک سے زیادہ راستہ بیان کر دیتے۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے موقع پر ایک ہی راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا جو مرد ہے اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر سب سے پہلے تو پہلے طلاق کی عدت ختم ہوگی، پھر دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، قریب بھی شوہر جائے گا، یہ ضروری ہے۔ پھر دوسرا مرد طلاق دے دیتا ہے یا پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب دوسرے طلاق کی، یا اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو انتقال کی عدت پوری کرنے کے بعد، طلاق کی یا انتقال کی عدت پوری کرنے کے بعد پھر یہ سابقہ شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے اور ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب جو نکاح ہوگا اس میں شوہر کے پاس نئے سرے سے 3 طلاق کا اختیار واپس آ جائے گا، اور دوبارہ نکاح کرتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے جو حدیں ہیں وہ قائم رکھ سکیں گے یا نہیں۔ قائم رکھ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو یہ صورت ہے دوبارہ واپسی کی اور دوبارہ رجوع کی۔ فرمایا گیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں، یہ تعلیمات ہیں، یہ حلال و حرام کے مسائل ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ آخری نقطہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کس طرح لوٹ سکتی ہے سابقہ شوہر کی طرف، ایک ہی راستہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد وہ نکاح کرے گی دوسرے شوہر سے، قریب بھی آئے گا، پھر یا تو وہ طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے۔ اب عدت گزارنے کے بعد طلاق کی یا وفات کی وہ سابقہ شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اس عمل کو حلالہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، یہ کوئی جبری معاملہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ہونے کے بعد یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جناب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس راستے کو اپنانا ہی اپنانا ہے۔ یہ فریقین کی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد زندگی جو ہے وہ دونوں کی نئی سرے سے شروع ہوگی، دونوں اپنے راستے جدا کر لیں گے، دونوں اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ اب یہ فریقین پر منحصر ہے کہ وہ دوبارہ واپسی چاہتے ہیں تو اس راستے کو اختیار کریں یا نہ کریں۔ یہ کوئی جبری معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہو یا اس کی تلقین کی جاتی ہو یا اسی راستے پر چلنے کا کہا جاتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک صورت بیان کی جاتی ہے، جب کوئی یہ پوچھتا ہے آ کر کہ جی 3 طلاق تو ہو گئی ہیں، اب ہم کیا کریں، تو کہا جاتا ہے کہ بھی قرآن پاک نے ایک طریقہ بیان کیا ہے صرف، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک صورت کے طور پر، قرآن پاک کی تعلیم بتانے کے طور پر کہ اب عورت حلال نہیں ہے اور صرف یہ ایک راستہ ہے، اس طور پر وہ بات ضرور بیان کی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس بات کو لے کر وہ رنگ دیتے ہیں اور وہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ نہ جانے علماء جو ہیں وہ کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 3 طلاق اور 1 طلاق کے درمیان جو معاملہ ہے کہ جناب 3 طلاق دینے کے بعد یہ راستہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب کہیں سے 1 طلاق کا فتویٰ مل جائے۔ میں عرض کر چکا کہ چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مجلس میں دی جانے والی طلاق 3 طلاق
3 ہی شمار ہوتی ہیں، ایک شمار نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک طلاق کہنے والوں کا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جناب لو تسلیم کر لیتے آپ، اگر ایک طلاق تو یہ راستہ نہ آتا اور یہ برائی پیدا نہ ہوتی اور یہ گناہ پیدا نہ ہوتا۔ تو ہم ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی اگر مجلسیں الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ مواقع پر 3 طلاقیں دی جائیں، تو 3 طلاق تو آپ بھی مانتے ہیں، ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس عمل کو آپ برائی کا نام دیں گے؟ قرآن پاک نے جو ایک جواز کا اور حلت کا راستہ بتایا ہے، کیا آپ اس کی مذمت بیان کریں گے؟ تو ایک راستے کے طور پر، ایک صورت کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید، فرقان حمید کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم، تدبر، قرآن پاک کی فکر، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھے